جو کم قیمت پر خریدا ہوا تیل ہے جو 260-70 روپے میں تقریباً اویلیبل تھا، اس کو 55 پہ فی لیٹر جنگ کی آر میں بڑھا دینا اس سستے خریدے ہوئے تیل، یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور کبھی کبھی تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ نائل حکمران تو ہیں لیکن یہ بدنیت بھی ہیں کہ یہ ایک شعوری طور پر عوام کو نیم جان کرنے کا عمل ہے بلکہ بے جان کرنے کا عمل ہے۔ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ حقیقی طور پر مارشاء اللہ کا نام لیے بغیر مارشاء اللہ کے پورے لوازمات کو ملک پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے چند لوگوں کو نوکر رکھا ہے، یہ ملازمت ہے، آپ اچھے درجے کی ملازمت کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 مارچ 2026 ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے پہلے کی طرح ہی لپک رہے ہیں، پہلے کی طرح ہی وہاں پہ جنگ زوروں پر ہے۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم، ان کی طرف سے اسی تناظر میں رات کو خطاب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں قوم کو کہا، بچت کے لیے کہا، کچھ وزراء کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع دراصل کچھ اور ہے۔ ہم نے یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس لیے رکھ دیا کہ صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی رہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ آج 10 مارچ ہے اور دنیا میں جنگ کے شعلے لپک رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان پر جوابی حملہ کیا گیا، یہ حملے اب بھی جاری ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے عالمی صورتحال ہے وہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ سے تشریف آئے ہیں جناب آصف بھلی ایڈوکیٹ صاحب، ان سے ہم دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ہائیبرڈ کے حوالے سے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے، تو اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جناب آصف علی صاحب، اور اس کے بعد ہم مہنگائی پر بھی بات کریں گے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوان صاحب، پہلے سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام کی خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں، ہائیبرڈ نظام کا جو ترجمہ ہے وہ ہے مخلوط نظام۔ اور مخلوط نظام اگر ہائیبرڈ کار کی بات کی جائے تو وہ صرف پیٹرول پر چلنے والے کاروں سے زیادہ کارآمد ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پاکستان کا ہائیبرڈ نظام ہے یہ ایک بیکار نظام ہے، یعنی جو کار کو کارآمد مزید بناتا ہے اس کے برعکس اس کی صورتحال ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوط نظام، ہائیبرڈ نظام بھی میں اسے نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ ہائیبرڈ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے اور ساتھ انہیں فوج کی بھی سپورٹ ہو، بطور ادارہ فوج کا بھی اس میں آؤٹ پٹ ہو، اس کا عمل دخل ہو، ان کی فیصلہ سازی میں فوج شامل ہو۔ یہ ایک ہائیبرڈ نظام کی تعریف ہے۔ لیکن جو لوگ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ اور یہ اس لیے میں اس کو ہائیبرڈ نظام بھی تسلیم نہیں کرتا کہ جب وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نظام کو قائم ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، موجودہ جو نظام، تو 2 سال سے مسلسل ایک احساس جرم بھی ہے شہباز شریف کے اندر بھی، اس کی پوری کیبنٹ کے اندر بھی۔ اگر میں پنجاب کی بات کروں تو محترمہ مریم نواز شریف، حتیٰ کہ خود نواز شریف صاحب جو تقریباً 12ویں کھلاڑی کے طور پر گراؤنڈ کے باہر بٹھا دیے گئے ہیں، ان کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین ارشد صاحب کے مقابلے میں بہت باری اکثریت سے یاسمین ارشد کامیاب ہوئی اور وہ ہارے تھے۔ اور ان کا تو یہ بھی ایک پورے پاکستان میں شاید واحد حلقہ ہے کہ ریٹرننگ افسر نے نواز شریف صاحب کی جعلی جیت کا اعلان کرنے سے جب معذرت کر لی تو نہ صرف ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی روا رکھا گیا، اور ریٹرننگ افسر کی تبدیلی کے بعد، نیا ریٹرننگ افسر لانے کے بعد ہی ممکن ہوا کہ انہیں جاری فارم 47 پر کامیاب کروایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں ان کے اندر جو ایک احساس جرم ہے، اور دوسرا ایک اور بھی عوان صاحب ایک نقطہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یا جن لوگوں کے ذہن میں ایم این ایز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی محروم منت نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو سیاست ہے اس کو داؤ پر لگا دی ہے،
اپنا جو عوامی ووٹ بینک تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، یہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس تباہ و برباد جو ان کا ووٹ بینک تھا اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب وہ مستقل ان کا ایک وتیرہ یہ اندر کی بات یہ ہے کہ ہم نے آئندہ بھی جب تک ممکن ہوا عوام کو دبا کر رکھنا ہے. عوام سے ووٹ لے کر ہم نے کامیاب نہیں ہونا، کیونکہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو وہ دوبارہ بھی اسی طرح مطلب اپنے آپ کو ہائیبرڈ نظام کے ہی، اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہائیبرڈ نظام بھی درست طور پر ہو تو وہ یقیناً جس طرح میں نے آگے بھی کہا ہے کہ صرف کار کی مثال نہیں ہے. ہائیبرڈ نظام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کسی چیز کی جو آلریڈی صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کار کو بہتر کرنے کے لیے ہائیبرڈ نظام لایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اونٹ کی کون سی کل سیدھی ہے، پاکستان میں جو بھی نظام لایا جاتا ہے، ہائیبرڈ نظام کا جو ذکر ہم نے جہاں سے آغاز گفتگو کا کیا ہے، وہ ہائیبرڈ نظام بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نہیں بلکہ کارکردگی کو بد سے بدتر بنانے کے لیے. اور اس کا شاہکار دیکھیں کہ حالیہ ایک ہی سٹروک میں، ایک ہی فیصلے میں 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا گیا. اور سارا پاکستان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، بلکہ دنیا ہم پر ہنسی ہوگی کہ ہم نے جنگ کی آڑ میں پاکستان میں یہ جو اقدام کیا ہے کہ یہ جو ایک ماہ پہلے کا خریدا ہوا تیل ہے، جو کم قیمت پر تیل اس موجودہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو ویسے جو قیمتیں بڑھی تھی پھر وہ کم ہو گئی ہیں، لیکن جو کم قیمت پر خریدا ہوا تیل ہے جو 260-70 روپے میں تقریباً اویلیبل تھا، اس کو 55 روپے فی لیٹر جنگ کی آڑ میں بڑھا دینا اس سستے خریدے ہوئے تیل، یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے. اس کے لیے بہت بڑی بے حسی جو حکمرانوں کی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور کبھی کبھی تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ نااہل حکمران تو ہیں لیکن یہ بدنیت بھی ہیں، کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو مطلب یا پاکستان کے عوام کو کوئی کبھی سکھ کا سائنس لینے دینا ہے. اور اس پر بھی میں تھوڑا سا صرف جملوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں نے اس طرف سے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے، شاید آپ عوام صاحب مجھ سے اتفاق کریں کہ یہ ایک شعوری طور پر عوام کو نیم جان کرنے کا عمل ہے بلکہ بے جان کرنے کا عمل ہے. ہمارے ایک پاکستان کے بہت ہی اعلیٰ پائے کے سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک بہت ہی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر قبرستان پر ہل چلایا جائے تو مردے احتجاج نہیں کرتے. یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری عوام کی کیفیت یہ ہے. اور یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ حقیقی طور پر یہ مارشاء اللہ کا نام لیے بغیر مارشاء اللہ کے پورے لوازمات کو ملک پر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور ان کا اندر جو ہے وہ یہ کہ منصوبہ بندی مجھے نظر آتی ہے کہ عوام کو نیم جان اور بے جان اور اس حد تک مردہ کر دیا جائے کہ پھر وہ جس طرح کا بھی ٹریکٹر چلانا چاہیں، جس طرح کا بھی کوئی بھی پالیسی، فرداً بات سے بات نکلتی ہے کہ کل وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا چاہیں. وہ ٹرمپ کے لیے جس طرح 2 دفعہ اسے نامزد کر چکے ہیں یہ پیس ایوارڈ کے لیے، جس نے بقول ملیہ لودھی جو انٹرنیشنلی ہماری سفیر بھی مختلف ملکوں میں رہی ہیں، اقوام متحدہ میں ہماری مستقل مندوب بھی رہی ہیں، اور جن کا امور خارجہ پہ بہت زیادہ دسترس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرمپ امریکہ کئی ملکوں پر حملہ کرنے کا کریڈٹ ہے، اس کا کریڈٹ یعنی ویسے تو ڈس کریڈٹ ہے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7-8 ملکوں پر وہ حملہ کر چکے ہیں، جارحیت کا ارتکاب کر چکے ہیں. ان کے لیے پیس ایوارڈ کی بات کرنا مطلب یہ اتنا ظلم ہے، بلکہ شریک ظلم اور شریک جرم ہونے کے برابر میں سمجھتا ہوں. تو یہ میری عوام صاحب اس اچھا، آپ نے 2 باتیں کی ہیں. پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جواب بھی ماشاءاللہ سے بڑا زبردست دے دیا خود ہی اس کا. آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہائیبرڈ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ پاک فوج کا فیڈ بیک ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. آخر پہ جا کے آپ نے کہہ دیا کہ جس طرح کا یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ مارشاء اللہ ہی کی ایک قسم ہے. تو اس میں جس طرح کا ہائیبرڈ سسٹم یہاں پہ لاگو ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، اور جس کا اعتراف یہ حکومت کرتی ہے اس میں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے. تو باقی جو پالیسیاں ملک میں چل رہی ہیں، بیرون ملک چل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری وہی طے کرتے ہیں جنہوں نے ان کو ساتھ لا کے بٹھایا ہے. جی بالکل.
پہلی بات تو یہ ہے کہ عوان صاحب آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے چند لوگوں کو نوکر رکھا ہے. یہ ملازمت ہے, آپ اچھے درجے کی ملازمت کہہ سکتے ہیں. اور فیصلہ سازی, افسوسناک بات یہ ہے کہ اب یہ جس طرح یہ 55 روپے والا فیصلہ ہوا, یہ کوئی بھی, یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. یہ اسی مقتدرہ ادارے جو طاقتور پاکستان کا سب سے ادارہ ہے اس کو جواب دے. اور اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک فوج جس کو ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہت, میں تو دل سے احترام بھی کرتا ہوں اور اسے پاکستان کا ایک مقدس ترین ادارہ سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ایک مطلب پوری پاک فوج جو ہے ہماری شہیدوں کی داستانوں سے بری ہے, رنگین ہے, اور شہید کی موت ہی قوم کی حیات ہے, وہ جو ان کا پہلو ہے. لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو سیاست کو اگر ٹھیک کرنے, اگر ان کی فیصلہ سازی سے سیاست ٹھیک ہو جائے, ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے, مہنگائی کی چکی میں پیسے جانے والے عوام کسی بھی اس مہنگائی کی چکی سے باہر آ سکیں, جو غربت کی دلدل ہے اس سے وہ ہماری کشتی کو, عوام کی کشتی کو نکال سکیں, تو پھر تو فوج کی اس میں مداخلت یا فیصلہ سازی کا کوئی جواز بھی ہم دے سکتے ہیں. اس سے سوائے فوج کی بدنامی کے, اس ادارے کی بدنامی کے, کیونکہ وہ ادارہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اور وہ ان کی جو فیصلہ سازی سے بھی جب ملک کے مسائل نہیں ہوتے, تو جس طرح میں ایک اپنا عوان صاحب ایک میرا اور طرف دھیان چلا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت کو بھی بدنام کیا گیا, کیونکہ جو لوگ یہاں جمہوریت کے ذریعے آئے انہوں نے جمہوریت کی جو خوبیاں ہوتی ہیں, جمہوریت کے جو اوصاف ہوتے ہیں یا جمہوریت کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ عوام کو منتقل نہیں کی. اور پاکستان میں آمریت بھی بدنام ہوئی. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے اسلام کا نام لے کر جو حکومت کی ہے اس نے اسلام کو بھی فیل کر دیا. حالانکہ اسلام کی جو برکات ہیں وہ تو ایک ابدی بھی ہیں, دائمی بھی ہیں, اس میں تو شک و شبہ ہی نہیں ہے. لیکن جب ضیاء الحق کی صورت میں اسلام کی بات آئی تو ضیاء الحق نے اپنے جو کچھ بھی کیا درا ہے اس کو اسلام کا نام دیا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آمریت کو بھی ناکام کر دیا, ہم نے مارشل لا کو بھی ناکام کر دیا, ہم نے جمہوریت کو بھی ناکام کر دیا, اور ہم نے اب ہائبرڈ نظام جو ہے سو کالڈ, کیونکہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سو کالڈ ہے کہ اگر اس میں عوام کی نمائندگی موجود ہو تو پھر فوج, مطلب یہ پہلے تو اپنا عوان صاحب یہ آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے, آپ کا بیٹے کا بھی اور آپ کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اس ادارے کے مالک ہی نہ ہوں, آپ زبردستی اس میں کوئی گھس آئے ہوں, تو ایک آپ کی جو کیفیت ہوگی تو آپ کا تو یہ ہوگا کہ یہاں کو جو مال پڑا ہوا ہے یہ جلدی جلدی سے سمیٹیں اور اس جگہ کو خالی کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں اس سامان سمیت. تو یعنی ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ اس ہائبرڈ نظام والوں کی کہ بھئی ہمیں عوام نے تو منتخب نہیں کیا, تو ہم جتنا بھی ہو سکے, جو پہلے ہمارے یہ دیکھیں 25-30 سال سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہی لوگوں کی حکومت ہے, یہ جو زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف اور ایک دوسرے کو لٹیرے اور ڈاکو کہنے والے, اور آج وہ دونوں جب مل کر اب اس نظام کو چلا رہے ہیں اور اوپر ان کے مقتدرہ بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر بھی اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آفٹر آل خرابی کہاں ہے. یعنی یہ خود چلے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف فوج کا جو مطلب اوپر بندے بیٹھے ہیں, کور کمانڈرز ہیں, ایک اپنی ان کی کمانڈ ہے, وہی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ یار اصل میں خرابی کیا ہے, اور اس خرابی کو خلوص نیت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید قوم انہیں کچھ اور بھی وقت دے. لیکن صورتحال مجھے یہ ہے کہ قوم نے اب وقت کیا دینا ہے, قوم تو اس بری طرح کچلی جا چکی ہے, پس رہی ہے کہ وہ مطلب ان کو حال کو بے حال کر دیا گیا ہے کہ وہ تو پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے یا نہ.